سورہ آل عمران آیت نمبر 39 سے 41۔ پہلی آیت کا تھیم دل کے سکون کے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بوڑھی عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، جو کہ ان کی امید ظاہر کر رہا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کے ہاں لڑکا ہونے والا ہے، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، سرپرائز کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایمان کی کمی تھی؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا بار بار دعا کرنا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کو ایمان کی کمی نہیں تھی۔ اس سرپرائز کی جو وجہ اپیرنٹلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کا سکون چاہتے تھے۔ اس کی ہمیں ایک اور دلیل جو قرآن پاک سے ہی ملتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہ بھی اپنے دل کا سکون چاہتے تھے۔ یعنی دو پہلو ہیں اگر ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں۔ ایک یہ کہ پہلے ایمان ہو، لیکن اس ایمان کے بعد مسلمان اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کی دلائل پہ غور و فکر کرے، اس کے وزڈم، قرآن پاک کے وزڈم کو دیکھے اور اس کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور یہ پروسیس مسلسل چلتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان سٹرونگ ہوتا جائے گا۔ جب انسان کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے اور اپنے دل سے مان لیتا ہے تو اس کا ایمان یقیناً اس پہ مزید بہت بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو میراکیولسلی بیٹا عطا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میراکیولس برتھ کے لیے تیار کیا۔ یہ فنڈامنٹل انسانی سائیکالوجی ہے کہ انسان گریجولی ہر چیز سے اڈاپٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی اب نارمل ہو۔ یہی انسان کی اڈیپٹیبلٹی ہے۔ اب اس چیز کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی۔ پازیٹیولی بھی اس طرح کہ انسان اگر کوئی اچھی عادت شروع کرنی چاہے، کوئی بزنس گرو کرنا چاہے، کچھ بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ آہستہ آہستہ خود کو اس میں ڈالتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گرو کرتا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان معاشرے میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، کوئی نیگیٹیو چیز دیکھ رہا ہے، کوئی انجسٹس دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بھی اڈاپٹ ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈی سینسٹائز ہو کے رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو کور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب انسان جب صبح میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی فیورز کو یاد کرے گا تو اس سے اس کے اندر صبر، ٹالرنس، کمپیشن، اس طرح کی کوالٹیز پیدا ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچے گا کہ جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ پر اتنی فیورز کی ہیں، تو اس نے مجھے ان چیزوں کا حکم بھی دیا ہے، تو میں نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اور شام کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دن کے درمیان ایول سے بچا رہے گا۔ اگر وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس نے شام میں اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرنا ہے تو وہ کس منہ سے یاد کرے گا؟